السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ایل ٹی ٹی وی۔ دوستو ایل ٹی ٹی وی میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ ہمارے گھبراہٹ کے انسان یہاں وہاں بھاگیں گے لیکن کسی کو بھی کوئی ٹھکانہ نہ ملے گا۔ قیامت اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے جو سراسر حقیقت پر مبنی ہے، لیکن ہمیں اس بات سے پردہ اٹھانا ہوگا کہ آخر قیامت کب قائم ہوگی اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے ہمیں 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف دیکھنا ہوگا۔ قیامت کے متعلق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اشارہ فرمایا ہے اور قیامت کی تمام تفصیلات حدیث میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سب کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ کیوں نہ میں تمہیں دجال کے بارے میں بتاؤں جو قیامت سے پہلے نمودار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب فتنہ اور فساد کا دور ہوگا، ہر طرف جھوٹ ہوگا اور سود کے کاروبار ہوں گے، دنیا سے علم، امن اور چین اٹھا لیا جائے گا، لوگوں کے گھروں میں فتنہ اور فساد عام ہو جائے گا۔ قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو نمودار کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام اختیارات دے رکھے ہوں گے۔ وہ شخص سورج کو جہاں سے بھی نکلنے کا حکم دے گا، سورج وہاں سے نکلے گا۔ اس شخص کا نام دجال ہوگا، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہوگا، مومن لوگ اسے پہچان لیں گے۔ یہ شخص دبلا پتلا ہوگا اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، بہت سے شیاطین اس کے ساتھ ہوں گے۔ ایک عورت بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئے گی اور اسے کہے گی کہ میرے بیٹے اور شوہر کو زندہ کر دے، بے شک تو ہی میرا رب ہے۔ دجال کے شیاطین اس کے بیٹے اور شوہر کا روپ لے لیں گے۔ دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ لوگوں کے اونٹوں اور بکریوں تک کو بھی زندہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی طاقت دے رکھی ہوگی کہ یہ بنجر زمین کو آباد کر دے گا۔ یہ بنجر زمین کو آباد کر دے گا اور یہاں سے نباتات نکال دے گا۔ زمین اپنا تمام اناج نکال کر باہر کر دے گی۔ اس کے پاس اتنی زیادہ طاقت ہوگی کہ ہری بھری زمین کو بنجر کر دے گا اور بنجر زمین کو ہرا بھرا کر دے گا۔ دجال کے دور میں فتنہ و فساد بالکل عام ہوگا۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں دجال کو بہت ہی بڑا مسیحا کے طور پر لوگوں کے سامنے لایا جا رہا ہے۔ اس کے کردار کو اچھا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمیں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین اور ہر جگہ پر یہودیوں کا راج ہے۔ یہودی دجال کو مسیحا مانتے ہیں اور انہیں لوگوں کے سامنے اچھا دکھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہودیوں کی یہ کوشش ہے کہ اس کے کردار کو اچھا دکھایا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ صرف دھوکہ ہوگا۔ دجال پر جو لوگ ایمان لے کر آئیں گے ان میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہوگی، کیونکہ عورتوں کا کہنا ہوگا کہ دجال زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کر سکتا ہے۔ جب دجال کا ظہور ہوگا تو لوگوں میں فتنہ اور فساد عام ہو جائے گا، دنیا میں ہر جگہ تباہی اور پریشانی عام ہو جائے گی، لوگ آپس میں جھگڑیں گے، فتنہ فساد اور پریشانی یہ حد سے زیادہ ہو جائیں گے۔ دجال کے ظہور سے پہلے بڑی بڑی جنگیں لڑی جائیں گی جس میں بہت زیادہ لوگوں کا قتل عام ہوگا، دنیا سے امن چین مکمل طور پر ختم ہو جائے گا اور ہر شخص پریشان ہوگا۔ دجال لفظ دجل سے نکلا ہے جس کا عین مطلب دھوکہ، فتنہ اور فساد ہے۔ اس وقت جو دنیا کے حالات جا رہے ہیں یہ صرف اور صرف قیامت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ انسان روزمرہ کی زندگی میں بھی اتنا ہی زیادہ پریشان ہوگا جتنا وہ کبھی کبھار ہوا کرتا ہے۔ اس کے دور میں اداسی چھا جائے گی اور ہر طرف امن و چین مکمل طور پر برباد ہو جائے گا۔ کوئی شخص چاہ کر بھی اس کے فتنہ اور فساد سے نہیں بچ سکے گا، لیکن جسے اللہ چاہے اس سے بچا لے گا۔ دجال کے پاس ایک شخص آئے گا، دجال اسے کہے گا کہ میں تیرا رب ہوں، مجھے سجدہ کرو، لیکن وہ شخص اسے پہچان لے گا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دے گا۔ ایسے میں دجال اس شخص کے دو ٹکڑے کر دے گا، اس کے ہاتھ میں ایک تلوار موجود ہوگی جس سے یہ اس شخص کو ہلاک کر دے گا۔ دجال اس شخص کو دوبارہ ظاہر کرے گا اور پوچھے گا کہ اب بتا تیرا رب کون ہے۔ وہ شخص مومن ہوگا اور ایسے میں کہے گا کہ اب تو مجھے مکمل یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر کوئی شخص سورہ کہف کی پہلی یا آخری آیات کو حفظ کر لے گا تو وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا اور دجال کے شر سے بھی محفوظ رہے گا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سورہ کہف کو حفظ کر لینا آپ کو اس کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔
میں ملوں گا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔